چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے والے وزیر اعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ چیف جسٹس نہ ایڈوکیٹ جنرل اور نہ کسی وکیل سے ملاقات کی، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کے خلاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے راولپنڈی کے گورکھپور ناکے پر دیا گیا دھرنا ختم کر دیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے تاکہ جو ہیں وہ انصاف کر سکے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے، اگر آپ انصاف نہ کر پائیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت جو ہے راتوں کو عدالتیں لگی تھی، لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہیں، لیکن اگر آپ بھی انصاف نہ کر پائیں اور آپ بھی جو ہیں عوام کے غصے کو کم نہ کر پائیں، پھر عوام یہی سوچے گی کہ ہم نے جو ہے انصاف خود کرنا ہے، تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی، تو پاکستان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان۔ دھرنا ختم کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا، عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کراتی تو پھر ملک میں جنگل کا قانون ہوگا۔ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی اور نہ ہی سینٹ اجلاس چلنے دیں گے۔ آئندہ منگل کو ہائی کورٹ کے باہر بھی اڈیالہ جیل کے باہر بھی اکٹھے ہوں گے۔ کہا کہ وہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے ہیں، ایسا کون سے راستہ بچا ہے جس کے بعد وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکیں؟ آپ یہ سب کر کے دوریاں پیدا کر رہے ہیں، آپ ایسے کارنامے کر رہے ہیں جس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے ایسا سیاسی طرز عمل اپنایا ہے جس سے صوبے کے عوام کو گورننس کی فراہمی پس پشت چلی گئی ہے۔ ان کی ساری توجہ ایک غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے کہ کرپشن کے کیس میں اڈیالہ میں سزا کاٹنے والے بانی سے ہی سیاسی رہنمائی لی جائے، یہ جیل رولز کے خلاف ہے۔ عطا تارڑ نے اپنے بیان میں کہا کہ صوبائی حکومت اپنی ترجیحات امن، ترقی اور عوامی ریلیف کو بچانے کی بجائے دن رات اسلام آباد میں اسی غیر قانونی بیانیے کے گرد گھما رہی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ مبینہ طور پر تحریک انصاف کی ایک خاتون سیاستدان نے انتہائی منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والی پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر خان صاحب سے متعلق ایک گھٹیا مہم چلوائی جس سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو گمان تھا کہ عدالت نے لکھ کر دیا ہے تو لیڈر سے ملنے دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے دیکھا یہاں کوئی شرافت کی زبان نہیں سمجھتا۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود اشرف کی میڈیا ٹاک، کہا تجویز ہے اگر ملاقات کرانی ہے تو عوامی طاقت سے ایوان کی کارروائی روک دیں۔ شرم کا مقام ہے کہ بانی پی ٹی آئی قید ہوں اور ہم اسمبلی کی کارروائی چلنے دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل قانون کے مطابق سلوک ہو رہا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی جیل قانون کے تحت ہی سلوک کیا گیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب اپنی نوعیت کا بڑا پروگرام ہے۔ ماربل فیکٹریز میں کام کرنے والوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ماربل کو کاٹا جاتا تھا تو اس کی دھول سے مہلک بیماری ہوتی تھی۔ اس مسئلے کا حل بھی پنجاب اسمبلی میں نکالا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ قانون سازی کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل کر کام کریں۔ بنو میں رات گئے احمد زئی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ پولیس سے ناکام بنا دیا۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے 5 اہلکاروں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 22 خوارج ہلاک۔ بھارتی پراکسی فتنت الخوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی 26 نومبر کو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف، کہا خارجیوں کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے، عام دشمنوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عزم کو سراہا۔
پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ دھماکے سے اڑانے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت CTD تھانے میں درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق دہشت گردوں نے گیس پائپ لائن کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے اڑایا گیا۔ دوسرا دھماکہ گیس پائپ لائن کے ساتھ نس بم سے کیا گیا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کھربوں روپے کا فراڈ بے نقاب۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق پچھلے کئی برسوں میں نجی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیموں نے جعلی ممبرشپس، حد سے زیادہ پلاٹس کی فروخت اور دھوکے پر مبنی مارکیٹنگ کے ذریعے شہریوں سے خطیر رقم بٹوری۔ نیب راولپنڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ مختلف اسکیموں نے تقریباً 80,000 کینال ایسی زمین بیچی جو ان کے منظور شدہ منصوبوں میں شامل ہی نہیں تھی۔ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم نے 2022 میں صرف 4,000 کینال کے نقشے کی منظوری مانگی، مگر اسے 80,000 کینال کا میگا پروجیکٹ ظاہر کر کے 30 سے 40,000 پلاٹس فروخت کیے اور 50 سے 60 ارب روپے وصول کیے۔ 3 سال بعد بھی اسکیم صرف 34,000 کینال کی بکھری ہوئی زمین خرید سکی۔ تحقیقات کے مطابق یہ فراڈ کسی ایک اسکیم تک محدود نہیں، بلکہ متعدد نجی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی اسی طرح کی سنگین بے ضابطگیوں میں ملوث پائی گئیں۔ DG نیب راولپنڈی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نیب ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اصلاحاتی پیکج کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں موسم شدید سرد۔ وادی زیارت، قلات اور کوئٹہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان۔ خشک سردی کے باعث نزلہ زکام، سینے، گلے اور دمے کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں خنک رہنے کا امکان۔ خشک اور خنک تیز ہوائیں چلتی رہیں گی۔ کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق کہانانو میں 810 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ، فیصل آباد 541، لاہور میں 479 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ اور فیصل آباد کی سمت سے معمولی آلودگی کا امکان ہے۔ اسموگ اس سال کم ترین سطح پر ہے۔ نیلا آسمان نومبر میں نظر آنا حکومت پنجاب کی کامیابی ہے، پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ مسلسل نگرانی سے مجموعی فضائی حالات مستحکم ہیں۔ اسموگ اسکواڈز کی روزانہ کارروائیاں، فصلوں کی باقیات جلانے پر جرمانے اور بھٹوں کی جدید انسپیکشن کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بار بار کہنے کے باوجود درخت کیسے کٹ جاتے ہیں۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے، باغ کے قریب درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وکیل LGA نے کہا ہمارا سختی سے حکم ہے، کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ عدالت نے کہا جو تصاویر ملی ہیں اس میں تو درخت کاٹے ہوئے ہیں۔ ناصر باغ کی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ اسکول بسوں کے لیے بھی ہمارا حکم تھا، حکومت اس طرف نہیں آ رہی۔ راستے میں دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کی بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں۔ بسوں کی انسپیکشن کریں اور دھواں چھوڑنے والی بسیں بند کریں۔ افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملے میں 3 چینی شہری ہلاک۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 26 نومبر کی رات افغانستان سے تاجکستان کے جنوب میں ایک چینی کمپنی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے چینی کمپنی کے ملازمین تھے۔ پاکستان کے تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا چینی شہریوں پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال انتہائی تشویشناک بات ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی میزبانی افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے۔ افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے۔ پاکستان، چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ سارا بیکسٹارم ہلاک ہو گئی۔ مرد نیشنل گارڈ اینڈریو وولف فائرنگ کرنے والے رحمان اللہ لاکھنوال کی حالت بھی تشویشناک۔
غیر قانونی تارکین وطن امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں، حکام سے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق تفصیلی بات کی ہے۔ ایف بی آئی کے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کرنے والے افغان شہری کے گھر سمیت ریاست واشنگٹن اور سین ڈیاگو میں متعدد گھروں پر چھاپے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے ریاست واشنگٹن میں مشتبہ شخص کے گھر سے سیل فون، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈز قبضے میں لیے۔ فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے گرفتار افغان شہری رحمان اللہ لکنوال کے رشتہ داروں سے بھی تفتیش کی۔ امریکہ کا افغان باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں پر مزید کام غیر معینہ مدت تک روکنے اور بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکہ آنے والے ہر غیر ملکی کی دوبارہ جانچ پڑتال کا حکم۔ امریکہ میں آباد کاری کے منتظر افغان شہریوں میں مایوسی، کہا ان کے تحفظ کا آخری راستہ بھی بند ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب ٹونی برک کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی سے متعلق تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ دونوں ملکوں کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی اور ایف آئی اے کے ساتھ آسٹریلوی اداروں کا اشتراک کار بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بتایا اور محسن نقوی کی آسٹریلوی وزیر داخلہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ لاہور میں ٹریفک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ پنجاب میں 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 بڑی اصلاحات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوگا۔ گاڑی مالک کو 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ میرج ہالز کو پارکنگ کا انتظام کرنا ہوگا۔ مناسب پارکنگ نہیں ہوگی تو میرج ہال میں بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہوں، اگلا موقع نہیں ملے گا۔ ٹریفک پولیس کارکردگی نہ دکھا سکی تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ قسم کے سگنلز ہوتے ہیں نارملی، ایک وہ جو پرانے جس کو ہم فکسڈ سگنلز کہتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں وہ ڈائنامک سگنلز ہوتے ہیں۔ دے آر اے آئی بیسڈ، ایکچولی دے لرن فرام دا ٹائپ آف ٹریفک اینڈ دا کوانٹم آف ٹریفک۔ بہت سارے ادارے مل کر نا ٹریفک مینجمنٹ کا ایک ہولسم پیکیج دیتے ہیں جس میں انجینئرنگ بیورو از دا کی پلیئر، اور انفارچونیٹلی اوور دا ایئرس یہ جو ہے نا بہت ہی غیر فعال رہا ہے۔ ہم نے ایک ریکمنڈیشن بھیجی ہے، اٹ از ود دا گورنمنٹ، کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ادھر جو ہے نا ایک کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے۔ آلموسٹ اب 1200 کیمرے لگ چکے ہیں اینڈ دا ٹوٹل نمبر از 12,000۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کے نفاذ کو 1 ماہ مکمل۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی جیو پاکستان میں گفتگو، کہا شہر میں جہاں جہاں ای چالان سسٹم نافذ کیا گیا اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ادارے مل کر ٹریفک کے سسٹم میں کام کرتے ہیں، لیکن ٹریفک انجینئرنگ بیورو ایک اہم ادارہ ہے جو کافی عرصے سے غیر فعال رہا۔ حکومت کو سفارش بھیجی گئی ہے کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کراچی مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے۔ امید ہے حکومت ہماری سفارش پر نظر ثانی کرے گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا کہ شہر میں 12,000 کیمرے لگانے کا ٹارگٹ ہے، جس میں سے اب تک صرف 1200 کیمرے نصب کیے جا سکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے ویزے تقریباً روک دیے۔ صرف سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل پاکستانیوں کو ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں وزارت داخلہ کے حکام کی بریفنگ، کہا ایک پڑوسی ملک نے پاکستان کی مہمان نوازی اور کھلے نظام سے فائدہ اٹھا کر
जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया उनमें बड़ी तादाद इन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो उसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल वकीत अतीकुर रुमैस्ती ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। T20 ट्राई सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। श्रीलंका ने 5 विकेट पर 184 रन स्कोर किए। कामिल मशारा 76 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 7 विकेट पर 178 रन बना सकी। साहिबजादा फरहान 9, बाबर आजम 0, फ़खर जमान 1 रन बना सके। सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दुश्मंता चमेरा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि पीटीवी, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ टेलीविजन के नशरियाती हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में आईसीसी के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहिदे के तहत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहिदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत और दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में वजारत कानून, चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। कराची के इलाके बल्दिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स नशे की हालत में था। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी से मुताल्लिक़ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़। रिटर्निंग अफसरों ने 2710 कागजात नामजदगी मंजूर जबकि 440 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। क्वेटा की चारों टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में मजमूई तौर पर 3150 कागजात जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अपील ट्राइब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले 3 दिसंबर तक किए जाएंगे। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी तारीख की बदतरीन आग बुझा दी गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 94 अफराद हलाक हुए जबकि मुतादिद अब भी लापता। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 84 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग से 95 अफराद जख्मी हैं जबकि 65 लापता हैं। श्रीलंका में तूफान दितवा के बायस शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 50 से ज्यादा अफराद हलाक, 21 लापता, 10 जख्मी। पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए और मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। पानी के ज़खायर और दरिया उबल पड़े जिससे सूबों को मिलाने वाली अहम शाहराहें बंद हो गईं। दारुल हुकूमत कोलंबो समेत नशेबी इलाकों के लिए फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। श्रीलंकन महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती और शिमाली इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान है। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगा जबकि दूसरे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों सेमीफाइनल्स कल नेशनल बैंक स्टेडियम
سندھ کی ثقافت، تاریخ اور تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے 3 روزہ کرافٹ فیسٹیول آج سے پورٹ گرینڈ کراچی میں شروع ہوگا۔ فیسٹیول میں سندھی ثقافتی اشیاء کے سٹالز، مختلف صوبوں کے خصوصی پیویلین، ثقافتی جھومر، فوک میوزک اور دیگر لائیو پرفارمنسز ہوں گی۔ میوزیکل کانسرٹ میں صنم مالوی اور رجب فقیر سمیت مختلف فنکار پرفارم کریں گے۔ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کی شہریوں کو شرکت کی دعوت۔ کہا فیسٹیول سندھ کی شاندار روایات کا عکاس ہے، اس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان شریک ہوں گے۔ جنگ اور جیو کے تعاون سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج فائن آرٹس کی ورکشاپ منعقد کی جائے گی۔ پر اسرار قاتل کی تحقیقات پر مبنی خصوصی پلے ایکس کی نمائش کی جائے گی، جبکہ فلم سکریننگ میں فلم گنجل پیش کی جائے گی۔ اور پاکستان آئیڈل 2025 اپنے گالا راؤنڈ تک پہنچ گیا۔ ججوں نے ملک بھر سے آئے ہزاروں امیدواروں میں سے ٹاپ 16 گلوکاروں کا انتخاب کر لیا۔ ابھرتے ہوئے گلوکاروں میں خانپور کی ماہم طاہر بھی شامل۔ والد کے انتقال کے بعد ایم فل کی طالبہ ماہم پر گھر کی ذمہ داری بھی ہے۔ ماہم صوفیانہ گائیکی کو اپنا رستہ بنا چکی، اپنے فن سے آمدن بھی حاصل کی۔